والے، ڈھول سرنگی بجانے والے، قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے، ان کی قوالیاں نہ سنیے، ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے، ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس منظر کو آپ اہل شرک کے سامنے، اہل کفر کے سامنے پیش کیجئے، کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور انگلی کا اشارہ کر رہا ہے اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کفار اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں گے؟ کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ سفید لمبی داڑیاں ہیں، طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں بابے ہیں اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی ہو رہی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کیا انڈین اداکار ناچیں گے، پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں؟ کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کیا قوالی کے نام پر یہ کھیل تماشا مسلمانوں میں داخل نہیں کیا گیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل کے نام پر کھیلو، اسلام کے نام پر تو کھیل کو اسلام میں داخل نہ کرو۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ جادوگری ہے، یہ تماشا ہے جو اسلام کے نام پر تم نے جاری کیا۔ اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ آنے والے آتے ہیں، کوئی نذرانہ دے رہا ہے، کوئی سوٹ دے رہا ہے، کوئی بکرے کی نیاز دے رہا ہے، کوئی مٹھی بھر رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے۔ یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی پیروں فقیروں کی کمائی آمدنی نے ان کو اندھا کر رکھا ہے۔ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس دھمال کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے، اس میز سے لمبے تو ان کے بال ہی ہوں گے، ایک چوٹیا ادھر چھوٹتی ہے، ایک چوٹیا ادھر ہے،
بیچارہ بالکل اینڈ ہوا ہوا 80 سال کا ہوگا، اس سے دھمال نہیں ڈالی جا سکتی، تو 2 آدمی ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، 2 ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، اس کو بڈھے کو زبردستی نچاتے ہیں، اور وہ بیٹھتے کہتا دھمال ڈالو، مولویوں مسجدوں سے نکلو دھمال ڈالو، سنی ہو تو دھمال ڈالو، شیعہ ہو تو دھمال ڈالو، وہابی ہو تو دھمال ڈالو، اور جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ حضور فرماندے نے جڑا دھمال نہیں پائے گا وہ بڑا بھن۔ سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی وہابی ہے، جڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے۔ جڑا علی پاک دا منکر ہے، سرکار کہندے نے میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی۔ لال سرکار کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے، وہ سرکار دی دھمال نہیں پائے گا وہ علی پاک دا منکر ہے، تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہ دی میں بہن۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو، جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں، کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے، اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، گنتی گالیاں دیتا ہے۔ جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین، آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، یہ دھمال، یہ ساز، یہ گانے، یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ چمٹے، یہ سرنگیے، یہ دین محمد میں نہیں، یہود و نصارہ اور حنود کے مذہب میں ہے۔ کفار مکہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں مارتے۔ یہود کے تجدد پسند طبقے نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پہ اہتمام کیا اور نماز کے لیے نغمے وضع کیے تاکہ یہ عبادت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ عیسائیوں کی دعاؤں کے سارے صیغے ترانوں اور گانوں کی شکل میں ہیں، اور ان کی ہر دعا کی ایک لے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے۔ تحریف شدہ زبور کے اندر ہے، نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ خدا کی حمد کرو۔ یہ عیسائیوں کا مذہب ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے منہاج القرآن ادارے کے اندر عیسائی پادریوں کو بلاتا ہے کرسمس ڈے پر، اور وہ عیسائی پادری ڈھول، سرنگی، چمٹوں کے ساتھ آتے ہیں، ساز تاروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس ادارے کے اندر بیٹھ کر جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے وہ گیت گاتے ہیں کرسمس مناؤ کا، تو وہ اسی ڈھول اور باجے کے اوپر گاتے ہیں۔ یہ مذہب نصارہ کا مذہب ہے، یہ مذہب ہندوز کا مذہب ہے، یہ مذہب یہودیوں کا ہے، یہ کفار مکہ کا ہے، اہل ایمان کا یہ مذہب نہیں ہے۔ اہل کتاب کی طرح حنود کی عبادت میں بھی گانے اور موسیقی کی بڑی اہمیت ہے۔ قوالی کے قائلین حقیقت میں انہی مشرکین سے متاثر ہو کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں۔ اس